جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جوید. بات یہ کریں گے, سب سے پہلے دعا ہے اللہ کے حضور کہ جو لوگ میرے دوست, میرے احباب, مجھ سے پیار کرنے والے, مجھے دیکھنے والے, سراہنے والے, تنقید کرنے والے, سب پہ اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے, ہمارے پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. دوستو, کل ایک فیصلہ آیا. پاکستان کو اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے کو جا رہے ہیں, دنیا آگے کو جا رہی ہے اور ہم مسلسل پیچھے جاتے جا رہے ہیں. دوستو, بات بڑی غور طلب ہے, کچھ باتیں روایتی سی ہو گئی ہیں. ہم ایسے سنتے ہیں 2 گروہوں میں تصادف براہ گیر مارا گیا, فلاں یہ ہو گیا, یہ جی اس وجہ سے یہ ہو گیا, وہ ایک عام سی باتیں ہمارے لیے ہو گئی ہیں. لیکن بہت ساری باتیں ایسی جو ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں, جیسا کہ ادھورے فیصلے اور جو ایک لین کھنچ گئی ہے کہ اس بندے پہ قانون لاگو ہوتا ہے, اس پہ قانون نہیں لاگو ہوتا. لکھا کہیں نہیں ہوا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ بندے لائسنس ٹو کل ان کو مل چکا ہے, اور ان کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا, کوئی دنیا کا قانون اس کو چھو نہیں سکتا. یہ چیزیں ہمیں بہت دور لے کے جا رہی ہیں. ہمارے پاکستان کا جو حشر ہو گیا ہے, آج جہاں ہماری اکانومی کھڑی ہے, آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں, ہماری جو معدنیات, ہماری جو اللہ تعالیٰ کے گاڈ گفٹ ہمیں ملے ہوئے ہیں, پانی ہم نے بیچ دی ہے, ہم نے اپنی معدنیات پتہ نہیں روز بیچتے ہیں, ہر چیز ہم اپنی چوری کر کے بیچ دیتے ہیں اور باہر سے پھر ہم خریدتے ہیں. کس سے پیسے لیتے ہیں؟ قوم سے, کہ ٹیکس دو, پیسے دو, ہم فلاں آپ کے لیے گندم لے کے ہیں, گندم اتنی کم ہو گئی ہے, فلاں چیز کم ہو گئی ہے, جبکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں. دوستو, کل ایک فیصلہ آیا کہ جی میاں نواز شریف جو ہے نا وہ باعزت بری ہو گیا العزیزیہ کیس میں. العزیزیہ کیس آپ کو یاد ہونا چاہیے, بہت سارے لوگ بھول چکے ہیں, تو آپ کی یادداشت بڑی کمزور ہے, جس کا دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. آپ غور کریں کہ جب اس سے پہلے ضلع وطنی کے بعد نواز شریف صاحب لاہور پہنچے تھے, کہ پتہ نہیں اسلام آباد پہنچے تھے, مجھے یاد صحیح نہیں ہے, لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی وہاں پہ جا کے ایک بندے نے اسپیکر پکڑ کے میاں نواز شریف کے منہ کے اوپر رکھ کے تو العزیزیہ ریفرنس کا ہی ریفرنس دیا تھا کہ اس کے اندر آپ کو جناب ہم وہ جیسے فرد جرم عائد کرتے ہیں, اس طرح العزیزیہ ریفرنس جو ہے وہ مشرف دور سے, پتہ نہیں اس سے پہلے سے بھی چلتا آ رہا ہے. چلی گیا. یہاں پہ حکومتیں چینج ہوئی, لوگ چینج ہوئے, دور چینج ہوئے, ادوار نئے آ گئے, لیکن وہ العزیزیہ ساتھ آتا رہا. اس العزیزیہ کے ریفرنس سے ہمیں کہاں پر پہنچایا. وہ مسئلہ تو میاں نواز شریف کا تھا, لیکن اس کے لیے پاکستان نے کیا بھگتا, اس کے اوپر ضرور غور کیجیے گا. لیکن سب سے ضروری اس وقت یہ بات ہے کہ جن ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ باعزت بری ہے, ان ججز پہ لازم ہے ایک بات کہ وہ ان لوگوں کو بھی پکڑیں جو کہتے تھے 2018 تبدیلی کا سال ہے, جو لوگ کہتے تھے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ لوگ جو کہتے تھے, ابھی تک وہ وردی پہن کے ڈیوٹی پہ ہیں, یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ جی وہ کہتے ریجیکٹڈ, اچھا ٹویٹ آتا ہے ریجیکٹڈ, جو لوگ پاپا جان بنا کے ایک چور چوری کر رہا ہے, دوسرا چور اس کو بری کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی میں نے چیک کیا, وہ ٹھیک ہے, وہ ریزائن نہیں مجھے چاہیے. وہ بھی یاد رکھیں کہ 200-300-500% پیسے بڑھ گئی اور اس کے بعد سکینڈل آتا ہے, اس کو ایک بندہ کلین چٹ دے کے اس کو پھر دوسرا عہدہ دے دیتا ہے, اس کو ادھر سے ہٹا کے ادھر لگا دیتا ہے. اس ملک کے ساتھ کیا کیا مذاق ہوئے ہیں, وہ لوگ بھی یاد رکھیں جو اپنی وہ جوکروں والا گون کالا پہن کے وہ بیٹھ کے کہتا ہے 3-4 بندوں کو تو میں ویسے ریزائن کروا دوں گا, وہ MNMPs کو. اور جو مانیٹرنگ جج جنہوں نے لگائے, جو ہیرے ادھر آئے, وہ جو انہوں نے JIT بنائی تھی, JIT کے ہیرے, وہ ہیرے اور وہ جو ججز تھے جو فیصلے کر رہے تھے, وہ سارے اگر کٹارے میں نہیں آتے, ان کو سزائیں نہیں ہوتی, تو یہ فیصلہ کسی کام کا نہیں ہے. اس طرح پھر دوبارہ ہوگا. ایک العزیزیہ کو میاں نواز شریف نے بھگتا ہوگا, لیکن پاکستان نے جو بھگتا ہے اتنے سال, تو پاکستانی لوگ تیار رہے کہ ایسا ایک اور کام بھی بہت جلد آنے والا ہے. کیوں کہ فیصلے ادھورے ہیں. یہ فیصلے ادھورے ہمیں کھا گئے, ہمیں بہت دور لے گئے ہیں, ہم اتنی دور جا چکے ہیں کہ واپسی بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے. ناممکن تو میں نہیں کہتا. یہ کیا ہم کہتے ہیں جی حافظ صاحب آ گئے, حافظ صاحب نے محنت کی, چوری بند کی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ٹھیک ہے, پر یہ کرنی کیوں پڑی جی؟ جب تک وہ جو کہتے ہیں چور کی ماں کو نہیں پکڑو گے جو چور پیدا کرتی ہے, چور تو پیدا ہوتے رہیں گے. اب حافظ صاحب آج مل گئے ہیں تو ٹھیک ہے, کل کو نہ کو حافظ صاحب ملے تو ہم کدھر جا رہے ہیں, کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ عوام ہے تو عوام عادی ہو گئی ہے, عوام کو روٹی کپڑے مکان کی پڑ گئی ہے, اس کی سوچ اس سے آگے جا نہیں سکتی. یہ تو دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, یہی دشمن یہی چاہتا تھا ہمارے ساتھ, یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ الجھ جائے روٹی کپڑے مکان میں.
اور ہم اپنے کام کرتے رہے اور کرتے رہے. آج ہم جہاں پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں یہ کسی کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں, ان چوروں کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں. پھر میں ایک اور درخواست کرتا ہوں, ججز کو صرف یہ لوگ جو جہاں تک لے کے ہیں پورا فیصلہ نہ کریں, بلکہ یہ بھی چیک کریں جو انوالو تھے اس کا کس کمیونٹی کے ساتھ تعلق ہے. اگر سارے لوگوں کا, جتنے لوگ نقصان پہنچانے والے سب کا ایک ہی کمیونٹی سے تعلق ہے تو کیوں نہ اس کا کلا کما کیا جائے, کیوں نہ. ملک دشمنی, ہم کہتے ہیں ہم قوم ہے, پاکستانی قوم. قوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی قوم اگر کہیں گے تو وہ پہلے پاکستان کا سوچیں گے. یہاں پہ آپ کوئی بھی چورن لے کے آ جائیں بیچنے کے لیے وہ بک جاتا ہے, آپ آگے کوئی بھی نعرہ لگا دیں وہ لگ جاتا ہے. آدھی قوم ادھر ہو جاتی ہے, آدھی ادھر ہو جاتی ہے. پوچھ کے تھک گئے ہیں سارے پاکستان, پوچھ کے تھک گیا ان یوتھیوں سے کہ عمران خان نے کیا کیا. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. کبھی وہ کارڈ کا کہہ دیتے ہیں, کارڈ لایا تھا, وہ کارڈ بھی جھوٹ بولتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. لیکن کبھی کسی دنیا کے ملک میں ہو سکتا ہے ایسے کہ ایک طبقہ اٹھے, ایک گروہ اٹھے, فوجی تنصیبات پہ چڑھ جائے, سرکاری املاک پہ چڑھ جائے, پارلیمنٹ کے جنگلے توڑ دے, پی ٹی وی پہ چڑھ جائے, جب دل چاہے جو دل چاہے وہ بکواس کر دے, اور وہ دندراتا پھرے. نہ ہمارے ادارے کچھ کرتے ہیں, وہ بھی سوئے رہتے ہیں. اداروں کے اندر بندے ملے ہوئے تبھی ہے نا, یا تو ساتھ ملے ہوئے یا اتنا اس میں سخت نہیں ہے. حافظ صاحب نے ایک بات کہی تھی, یاد کریں, یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے یا تو اسمگلروں کے ساتھ ہم ملے ہوئے ہیں یا ہماری اتنی وہ ایبلٹیز نہیں رہتی. یہی بات ادھر لگتی ہے, یا تو یہ سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ان کے پاس اتنی سخت نہیں ہے کہ ان کو پکڑیں, ان کو روکیں. کسی دنیا کے کسی ملک میں ایسا کام کر کے دکھائیں تو بھائی مزے نہیں تھی اس وقت. یہ ابھی تک بکواس کر رہے ہیں, ابھی تک گالیاں بک رہے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ کیسی گالی بک رہے ہیں, کیسی تصویریں لگا کے ہمارے فوجیوں کی, سب کی, اور وہ وہیں پہ ان کی سوئی ہے. اب وہ ایک نیا کام کرنے لگ گئے. یہ فوج نے خود کروایا تھا. ان سے کوئی بندہ یہ نہیں پوچھتا کہ اگر فوج نے خود کروایا تھا, یاسمین راشد جو ہے وہ فوج میں ہے, عمران خان فوج میں ہے. یہ جو کہتا تھا کہ بھی اگر وہاں نہیں جائے تو کدھر جائیں, جو کہتا تھا کہ بھی اب اگر کریں گے اس سے زیادہ ریئیکٹ کریں گے لوگ, وہ فوج میں تھا, وہ فوجی ہے. جب ایسی باتیں وہ ان کو کون چانس دیتا ہے؟ جب آپ کسی کو پکڑیں گے نہیں تو اس کو پتا ہے اس کا حوصلہ اور بڑھے گا, اور بڑھ رہا ہے. نہیں بڑھے گا تو اور کیا ہوگا؟ ابھی تو یہ دیکھیں کہ اگر اب بھی کوئی نام ان کو سزائیں دیں یا کچھ جزا سزا, وہ لے کے اندر چلے تھے جی, چھوڑ دیا, پکڑ لیا, چھوڑ دیا. ایک کھیل شروع ہو جاتا ہے. وہ کھیل شروع ہوتے وہ اتنا ٹائم گزرتا ہے, پھر ایسا ایک دن ایک چھوٹی سی خبر آتی ہے, وہ جی اس کو چھوڑ دیا, کوئی ثبوت نہیں ملے. جب ثبوت پڑے ہوتے ہیں, ہر چیز سامنے پڑی ہوتی ہے, اس وقت اس کا کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری عدالتیں, ان کے اندر ججز بیٹھے ہیں جنہوں نے ہماری تباہی مچائی ہے. وہ سب کے سامنے ایک ہم خیال گروپ بڑی دیر سے سب کے سامنے, کسی بندے نے ان کا کچھ کیا؟ وہ دور چینج ہو گیا ہے, چیف جسٹس چینج ہو گیا, وہ پھر بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی وہی وزارت کر رہے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی. آپ کو پتا ہے اجازت الحسن اس نے کیا درخواست دی ہے؟ اس نے خاطر لکھا ہے, وہ جو قاضی فائز تھا روز لکھتا تھا کہ اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا, وہ سب سے سینئر جج تھا. اب اس کو ساری باتیں یاد آ گئی ہیں. کوئی شرم ان کے اندر, شرم تو ہے ہی نہیں. ان کا شرم کا تعلق نہیں ہے, ان کا تعلق ہے صرف اس ملک کو تباہ کرنا, باہر کی سپورٹ کے ساتھ اس ملک کو تباہ کرنا. اکثر لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ باہر بیٹھے پیسے لگاتے ہیں اور میاں نواز شریف کے گھر کے سامنے بندے ہر وقت 24 گھنٹے بٹھائی جاتے ہیں. آپ کو لوگ کدھر ہیں جی؟ اب کیوں نہیں جاتے کہیں پہ جا کے؟ ایکٹیوسٹ جو بنے ہوئے تھے اب کیوں نہیں ایکٹیو کر رہے, سب کچھ کدھر گئے ہیں؟ ہم اپنی تباہی جب ہماری ہو رہی تھی, ہم آرام سے خواب خرگوش میں سوئے رہتے ہیں, اور کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں. اور جو لوگ جن کو باہر سے لیڈ ملتی ہے, جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں, ان کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی. وہ جناب ادھر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بھی ہر جگہ پہ جو جاتے ہیں وہ گند مارتے ہیں. بہرحال پاکستان کے لیے دعا کریں, پاکستان کے خیر کا بنے, پھر آپ پاکستانی قوم بن سکتے ہیں. اس پاکستان کا اگر ججز نے نہیں سوچنا, فوجیوں نے نہیں سوچنا, اپنے گندے فوجی نہیں مارنے, اپنے گندے جج نہیں نکالنے, اپنے گندے اداروں میں سے لوگ نہیں نکالنے, تو باہر سے آ کے تو نہیں نکالنے نا کسی نے. باہر سے آ کے تو باہر سے دشمن آئے گا, وہ تو کہے گا ٹھیک ہو رہا ہے. کس نے کرنا ہے یہ سوچیے گا. میں بھی سوچتا ہوں, غور کیجیے گا اس بات پہ, میں بھی غور کرتا ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں کسی اور گپ شپ میں. اللہ حافظ.